حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطائے اجتہادی ہوئی وہ حکمت الہی تھی، کیونکہ آپ کو زمین پہ آنا تھا، تو وہ سارا ایک سلسلہ ہوا۔ شیطان نے آ کے قسم کھائی کہ آپ یہ کھا لیں دانا تو آپ یہ یاد نصیب ہوگی۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھا سکتا، حکمت الہی کے تحت آپ نے اس کو کھایا۔ مشکاہ شریف میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا حضرت آدم سے کہ نہ آپ وہ گندم کا دانا، نہ پھل آپ کھاتے درخت کا، اور نہ یہ سارے معاملات ہوتے۔ تو حضرت آدم نے کہا بھئی یہ تو اللہ کی حکمت تھی، دنیا کیسی آباد ہوتی ہے اگر میں یہ کام نہ کرتا، اور رب نے مجھے بنایا ہی دنیا کے لیے تھا۔ جب بنانا چاہا تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اسے زمین کے لیے بنانے لگا ہوں۔ فرمایا مجھے تو حکمت پتا تھا، اس بات کا پتا تھا، لیکن بظاہر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، اجتہادی خطا جناب آدم سے بھی ہوئی، ان سے بھی خطا ہوئی، اور غلطی شیطان نے بھی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ خطا تو ہم خطا کو گنتے ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی حکمت پوری ہوئی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ حکمت الہی، اللہ کی حکمت پوری ہوئی، لیکن بات سمجھنے کی ہے اور بات غور کرنے کی ہے۔ ابھی تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میں کیا کالی گڈی کٹ جائے تو پھر کی ہوتا ہے؟ شیطان نے بھی غلطی کی لیکن قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا۔ بڑی غور کرنا اور بڑی احتیاط سے بات سمجھنا، غلطی شیطان نے کی، قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا۔ بظاہر خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی لیکن اللہ نے ساری انسانیت کا باپ فرما دیا۔ رب کریم نے نبی بنا لیا، اولی العزم پیغمبر بنایا اللہ کریم نے۔ بظاہر تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، لیکن میرے بھائی جو بات سمجھنے کی اور غور کرنے کی ہے، فرق کیا ہے؟ ادھر لعنت پڑ گئی، ادھر درجہ مل گیا۔ فرق اتنا ہے کہ شیطان نے خطا کی تو اللہ نے فرمایا تو بھول گیا ہے، تو کہنے لگا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کرنے لگا، اکڑنے لگا، ڈٹنے لگا خطا کر کے، انا خیر منہ، میں اسے بہتر ہوں، یہ لفظ کہنے لگا۔ غلطی کی، غلطی مانا نہیں، فرمایا نکل جا فخرج فإنک رجیم، تو لعنتی ہے قیامت تک کے لیے، گناہ کر کے ڈٹ گیا ہے۔ حضرت آدم نے خطا کی بھی نہیں، حکمت الہی پوری ہوئی، تو پھر بھی کہتے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ 500 سال تک جناب آدم نے آنکھ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، فرمایا مجھے حیا آتی ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں۔ 500 سال دیکھا نہیں، اور دعا کیا مانگتے؟ کہتے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں اپنی جان پہ زیادتی کر بیٹھا ہوں، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے ہی رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ پھر تو میں بڑے نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ رب فرماتے ہیں جب اس نے کہا، جب اس نے اپنی غلطی کو مانا، آہوزاری کی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے، فرمایا چل اس طرح کر کے مجھ سے معافی مانگ۔ جب حضرت آدم نے معافی مانگی تو اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرمایا میں نے معاف بھی کیا ہے اور رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ بھائی ڈٹ گئے لوگ، غلطی کر کے لوگ ڈٹ گئے، خطا کر کے لوگ مانتے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں مانتے، لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، خطا کر کے ڈٹے، ناز کے ساتھ بتلاتے ہیں، فخر کے ساتھ بتلاتے ہیں، اپنی خطاؤں کا لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ یہاں اخبار میں آئے دن پڑھو، بہت بڑا بیوروکریٹ، بہت بڑا تاجر، بہت بڑا صنعتکار، ٹیکس والے پہنچ گئے، صاحب ٹیکس دیجئے، کہتا میرا تو اپنا پیسہ ہی نہیں، میں تو لمٹ کا کاروبار کرتا ہوں، بینک کے ساتھ کام کرتا ہوں، اعلان اعلانیہ کہہ رہا ہے میں تو وہی کام کر رہا ہوں بینک کے ساتھ، خود کہہ رہا ہے میں سود کا دھندا کرتا ہوں۔ میرے نبی کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں جتنا سود کا کاروبار کرنے والا برا ہے۔ اتنا بڑا جرم اور تو اعلانیہ بیان کر رہا ہے، ڈٹ کے بات کر رہا ہے تو اعلانیہ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا
کاروبار کرنے والا، سود کی دستاویزات لکھنے والا، اس پہ گواہ بننے والا، سودی آدمی کو گھر میں پناہ دینے والا، جس کو پتا چلے یہ سودی ہے پھر بھی غصہ نہ کرنے والا، سودی کے ساتھ تعلق بنانے والا، سودی کے ساتھ راضی ہونے والا. فرمایا جتنے لوگ بھی ہیں ان سب پر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور محمد مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے. اتنا نحوست والا کام اور ڈٹ کے تو بیان کر رہا، شرم ہی نہیں آ رہی، حیا ہی نہیں آ رہی. اتنا تو برا فعل کرتا ڈٹ کے کہتا ہے وہ تو میرا تو جناب کا پیسہ ہی اپنا نہیں، میں تو سودی ہوں. حیا کر. لوگ گناہ کرتے اور فخر بھی کرتے، زیادتی کرتے اور فخر بھی کرتے، ظلم کرتے اور فخر بھی کرتے. میرے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اتنا برا، اتنا غلیظ کہا، اتنا گندا کہا، اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور ساتھ پھر یہ صاحب بھی ہوتے ہیں، سیٹھ بھی ہوتے ہیں، رئیس بھی ہوتے ہیں، فنکار بھی ہوتے ہیں، ساتھ یہ اس کے باوجود یہ بہت بڑے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں. اتنا غلط اور غلیظ کام کرنے کے باوجود لوگ فخر کا مظاہرہ کرتے ہیں. یاد رکھیں اور یاد رکھیں اور پھر یاد رکھیں، انسان اگر کبھی ناز کرے گا تو اس وقت کرے گا جب اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا، اور وہ بھی شکر کے انداز میں. لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں. میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے. یا رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے؟ فرمایا ہاں وہ گناہگار بڑا اچھا ہے، غلطی ہو گئی تو پھر ڈر گیا، پھر رونے لگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا، پھر شرمندہ ہونے لگا. فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے. لیکن یہاں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، گناہ کر رہے ہیں ڈٹے ہوئے، اتنی اتنی گالیاں نکالتے ہیں، اور پھر نمازی کے نمازی، حاجی کے حاجی، صوفی کے صوفی، درویش کے درویش، اتنی بڑی. اور کاہے کا پیر ہے وہ؟ کاہے کا پیر ہے؟ جو گالی دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، وہ پیر ہے؟ جو عورتوں کے ساتھ بے حجاب گھومتا ہے وہ پیر ہے؟ جو ننگے ناچ کرتا ہے وہ پیر ہے؟ کہتے ہیں ہمارے شیخ کی تو گالیوں میں بھی فیض ہے، خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر. رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جو جہاں بھی جائے گا گمراہ ہو جائے گا. فیض صرف وہاں ہے جو رسول اللہ کے دین کی تابعداری کر رہا ہے. کس چیز کا نام، کس چیز کا نام؟ میرے نبی پاک نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے، اعلانیہ گناہ ہے. سارا دن جس کی زبان پہ گند رہے گا وہاں سے فیض آئے گا؟ اتنا کچا عقیدہ نہ رکھو، ہر ملنگ کے پیچھے، ہر چور ڈاکو بدکار کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو. احتیاط کا دامن تھامو. جس کی زبان پہ رسول اللہ کا درود ہوتا ہے وہ مرشد کامل ہوتا ہے، جو حضور کی حدیث اور قرآن کا مبلغ ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے. ایسے ہی ہر دم والے کے پیچھے بھاگ جانا، ہر پھوکا پھاکی والے کے پیچھے بھاگ جانا. لوگ گناہ کر رہے ہیں اور ناز بھی کر رہے ہیں، فخر کے ساتھ آ کے بتاتے ہیں وہ جی میں گیا تھا، بس حضرت جس کو گالی دیتے ہیں اس کا کام بار. میں نے کہا شرم کر، اٹھ کے چلا جا. ہم ایسی کرامت بھی سننا پسند نہیں کرتے، ہم نہیں پسند کرتے ایسی. اٹھ نکل جا. یہ کیسا شیخ ہے جو گالیاں دیتا ہے؟ بھئی گناہ کو لوگ باعث فخر بیان کرتے ہیں. بابا جی ہیں، حاجی صاحب ہیں، صوفی صاحب ہیں، دادا جی ہیں، اور گالی دیتے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ گناہ کرنا، ناز کرنا، احتیاط کا دامن تھام کے رکھیں. گناہ ہوتا ہے. لوگ سارا دن غیبتیں کرتے ہیں، نام گپ شپ کا رکھتے ہیں، سارا دن لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور شام کو کہتے ہیں آج، اور پھر ناز کے ساتھ، فخر کے ساتھ. اور پیر تویز دھاگے والے اللہ خیر کرے صبح 9 بجے تو ڈیگر تک تویز لکھ دیں. پیروں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، تعلیم دینا ہے، قرآن حدیث پڑھانا ہے. آپ تویز دھاگا کر رہے ہیں، کریں، ناجائز نہیں. لیکن جو لوگ لوگوں کو کمزور کرتے ہیں، جنہیں منڈیاں دا کام کرن نو دل نہیں کرتا، سارے انو کالا جادو ہو گیا. وہ کام کر، کوئی میرے بھائی مہربانی کر، باہر نکل، جدوجہد کر. جادو کدھر سے آ گیا؟ جادو اتنا ہی فارغ ہے تیرے پاس ہی آ گیا. کوئی کام کرے، کوئی ہمت کرے، جدوجہد کرے. کمزور، ضعف اعتقادی. پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. اور پیر صاحب اللہ سے ڈرو، یہ بیچارہ سارا دن بدگمان رہے گا، کس کس کے بارے میں برا سوچے گا، کس شخص سے نفرت کرے گا، کیا کیا اس کے ذہن میں آئے. اتنا آپ نے اس کے ذہن کو بدگمان کر لیں. ڈرو اللہ سے. مسلمان کبھی ضعف اعتقادی کا شکار نہیں ہوتا. یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بندش کر دی ہے کسی نے. آپ میں سے جو میری طرح کم پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے ادھر دیکھے میری طرف.
یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میرے گھر میں بھیجا تھا, کسی نے رستے میں روک لیا؟ جلدی بتاؤ, ہو سکتا ہے؟ تو یہ بندش کیا بلا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہو جاتی ہے, نظر لگ جاتی ہے, یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے بھیجا تھا اور بندے نے رستے میں. وہ کوئی خدا کا خوف کرو, اس طرح کی باتیں کرتے ہو. مومن کی یہ بات ہوتی ہے. اللہ کے بندے اس طرح سوچتے ہیں. کوئی ضعف اعتقادی نہیں, کوئی کمزوری نہیں. 313 کا لشکر, 1000 سے مقابلہ, نہ زرہیں, نہ تلواریں, نہ گھوڑے, نہ سامان زہر و ضرب. یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا رب کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ, اللہ فتح عطا کر دے. وہ تم نکلو میدان میں. لیکن خدا کا, کتنے بم برس گئے فلسطین پر, کیوں نہیں نکلتے؟ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بیان بھی نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ بزدل ہے. میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا, ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ہے. ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر؟ سسکتی بلکتی مخلوق پر. تو کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں, اور کہاں ہے وہ یورپ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بناتے ہیں, جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ وہ کہاں اپنے دلوں میں چھپ گئے؟ فلسطین کے ہسپتالوں پر بم برسے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم سے حساب سے نماز روزے کا ہونا ہے؟ اللہ کے بندے تڑپتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں؟ رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کے لائق ہے. اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا, تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا, تو نے, یہ صحیح مسلم کی حدیث, مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی, لایا کیوں نہیں؟ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے. تو رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا, وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا. وہ جن ہسپتالوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جہاں جنازے پڑھنے کو کفن میسر نہیں, وہ کون ہے؟ جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے, تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تم سو رہے ہو, سیاستیں کر رہے ہو, الیکشن کی باتیں کر رہے ہو. خدا سے ڈرو. کچھ کبھی کبھی جٹ بات ٹرائی بن کے سوچتے ہو, کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا. کبھی یہ بھی تو خیال کرو نا کہ ہماری ایک ذمہ داری بحیثیت مسلمان بھی بنتی ہے. میرے دوستو, اپنی مضبوط اعصاب کے ساتھ, اپنی فکری بلندیوں کے ساتھ, جولانیوں کے ساتھ, اعصاب کو طاقتور کر کے ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کی معرفت دی ہے. مضبوط زندگی گزارو, کمزور نہ پڑو. کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کوئی شخص تمہارا برا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا نہ ہو. کمزور پڑنا چھوڑ دے, طاقتور وقت گزارے. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی, بس ختم کرنے لگا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے وعدوں پر اتنا یقین تھا. ایک دفعہ مولا علی شیر خدا لیل ہو گئے. مسند امام احمد بن حنبل میں موجود, سخت لیل ہو. یہاں تو لوگوں کو بخار پورا چڑھتا نہیں اور وسیعتیں شروع ہو جاتی, پتہ نہیں میرا کی بننا. او بھائی چھوڑ دے, کیا ہو جائے گا؟ میرے آپ کے چلے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے دنیا میں؟ بڑے بڑے چلے گئے, کوئی فرق نہیں پڑا. اتنی زیادہ ایموشنل باتیں کرنا اور کمزور ہونا اور دوسروں کو بھی کرنا, اس کا معنی ہی کوئی نہیں. پہلے قبرستان کبھی جاتے تھے نا, تو قبروں پہ لکھا ہوتا تھا پچھلی سائڈ پہ آخری آرام کا. اب کچھ عرصہ پہلے میں قبرستان گیا تو پیچھے ایک بڑا اور جملہ لکھا, قبر کی تختی پہ پیچھے لکھا تھا میں بڑا اہم تھا, یہ میرا وہم تھا. یہ وہم ہے صرف کہ میرے بغیر کام نہیں چلتا, سب کے بغیر چلتا ہے. کچھ بھی نہیں ہو, سب چلتا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیل ہو گئے, اور علالت اتنی زیادہ ہوئی کہ ظاہری طور پر کھڑے ہوتے نا تو جسم مبارک کامتا بظاہر دکھائی دیتا. ایک صحابی تیمارداری کو گئے, جا کے عرض کی حضور آپ تو بڑے علیل ہو گئے. اللہ تعالیٰ وہ پریشان ہو گئے تھے, صحت کی دعائیں کرنے لگے, عمر کی دعائیں کرنے لگے. تو مولا علی مسکرا پڑے, شدید بیمار ہے, مسکرائے, فرمانے لگے فکر نہ کر, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. نے کہا جناب صحت اتنی علیل ہے. فرمایا تمہیں کہا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا, اس بیماری سے کچھ نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی
تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، پھر تم دنیا سے جاؤ گے۔ فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، شہادت سے جاؤں گا، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ حضور نے فرمایا لہذا یہ بیماری میرا کچھ بگاڑ سکتی کچھ بھی نہیں ہوگا، اور مولا علی ٹھیک ہو گئے چند دنوں کے بعد۔ ہم ہر بات میں کمزور ہیں، وہ بھائی آ جاتی ہیں، کون نہیں بیمار آج؟ میں نے بھی 4 گولیاں کھائی ہیں سویرے اٹھتے ہی، کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر کھاؤں گا۔ کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی چیز لوگوں کو لگی ہوئی ہے، کسی کو کوئی اور کسی کو۔ اب تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے کہتا ہے فلانا فلانا مسئلہ ہے، اب یہ لے کے بیٹھ جائیں گے، اس کو دماغ پہ سوار کریں گے۔ بیمار، پریشان اور بوڑھا اور غریب صرف وہ بندہ ہوتا ہے جو یہاں سے ہوتا ہے، جو یہاں سے بیمار، بوڑھا، غریب نہیں نہ ہوتا، وہ کبھی بھی ہوتا طاقتور رہے، جیے، جتنا وقت اللہ نے دیا ہے وہ مضبوط ہو کر گزارے، اپنے رب کی معرفت رکھے۔ رسول پاک علیہ السلام داعیہ اللہ، نبی پاک نے اپنی امتیوں کو طاقتور کیا۔ میں جیسے میں نے کہا تھا، میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، موت کا خوف بھی نہیں طاری کرنا۔ وہ کوئی اور ہے جن کا خیال ہے کہ مریں گے تو معاملہ ختم ہو جائے۔ بندہ فاسق و فاجر نہ ہو، اللہ رسول کا نافرمان نہ ہو، ورنہ یہ جو قبر ہے نا، قبر اگر اس کی فرما برداری کرے نا تو یہ جو قبر ہے نا، یہ قبر نہیں، یہ باغ ہے۔ ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، باغ۔ بہت تگڑا بندہ ہو تو باغ میں گھر بناتا ہے، قبر باغ ہے، اور معمولی باغ نہیں۔ حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو ذرا اللہ رسول کے پیچھے پیچھے تو چل، کہ جنت کے باغوں میں سے، اور اتنا سونا باغ ہے کہ جس میں پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہو۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ یہ تو بڑی خوش قسمتی والی رات ہے، یہ کوئی خوف کھانے والا وقت ہے۔ تو موت کا خوف بھی نہیں، اپنی آخرت کی فکر ضرور کرنی ہے، لیکن ڈر نہیں، خوف نہیں، کمزور نہیں پڑے۔ یہ جو بہت زیادہ سہمے سے لوگ نظر آتے ہیں نا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ نوجوانوں سے کہوں گا زندگی طاقتور ہو کے گزاریں، کبھی کمزور نہ پڑیں، اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے محسوس ہو کہ کمزوری ہے۔ یہ جو باتیں میں نے ساری عرض کی ہیں آپ کو یاد رہیں گی انشاءاللہ تعالی؟ اب تو نہیں زیادہ پریشانی آئے گی انشاءاللہ تعالی؟ اچھا، ہلکا ایسے کر رہے ہیں، باقی سارے نہیں ہاں نہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اطمینان قلبی عطا کرے گا ہم سب۔ عورتوں کی نعت کے بارے میں کئی دفعہ دوستوں نے سوال پوچھا ہے، میں نے بھی کئی دفعہ ہی بتایا ہے، بات ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، اور ہمارا معاملہ صرف بتانے کا ہے، کسی کو بندوق لے کے منانے کا نہ، مسئلہ ہی بتانا ہے نا جی۔ اب جو لوگ خود سے ارینج کریں، عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت اتنی آواز میں نعت پڑے جو عورتوں کے اندر رہے، وہاں سے باہر بھائی اتنی سی بات سمجھ آ گئی آپ کو بات کی، اس کے اندر رہے۔ اور باقی میں آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو باپردہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح ان کے باقی سارے معاملات اور آپ پیار سے کہیں گے، سمجھائیں گے تو یہ عورتیں مسلمان عورتیں ہیں، یہ سیدہ عائشہ کی کنیزیں ہیں، یہ سیدہ فاطمہ کی کنیز، انشاءاللہ بات مانیں گی، یہ ہماری اپنی بہنیں بیٹیاں، انہوں نے کوئی انکار کرنا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم کہیں تو صحیح، ہم باقی سارا کچھ منوا لیتے ہیں، کھانا میری مرضی کا پکنا چاہیے، اتنے بجے میرے کپڑے تیار ہونے چاہیے، تو آپ پردے پہ بھی منانا چاہیں تو منا، اماں بھی مان جائے گی، بہنیں بھی مان جائیں گی، گھر والے بھی مان جائیں گے، بیٹیاں تو پیار ہی بڑا کرتی ہیں باپ سے۔ 1.25 منٹ لگتا ہے وہ سامنے جنت ہے، اللہ ہی معاف فرمائے۔ بھئی اگر نماز لمبی کرنے سے اللہ کے رسول ناراض ہیں، جنہوں نے جلسہ اتنا لمبا کر دیا حد ہی ہو گئی ہے، حد ہو گئی، اور سب عاشق کے رسول بیٹھے ہیں اور فجر گول مول ہو گئی ہے، اللہ جانے کدھر گئی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھانے والے امام پر اور اتنا سخت جلال فرمایا، اتنا سخت، اور ایک اور جگہ پہ حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ امام، ملعون، اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، ملعون ہے وہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے پر اس کے نمازی اس سے راضی نہیں ہوتے۔ راضی کیا مطلب کہ زبردستی مسلط ہوا ہے، زبردستی مسلط ہوا ہے، وہ نہیں چاہتے اس کے پیچھے نماز پڑھنا،
ہاں اگر کوئی ذاتی اناد کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے زمرے میں ذاتی اناد ہے اس کو، کہ میں آخیا جی میرے ابا جی کی قبر تے 3 قرآن کٹھے پڑھنے نہیں تے مولوی آیا نہیں بچے جائے کے، یہ ذاتی اناد، یہ ذاتی اناد ہے۔ اس مسئلے میں نہیں، کوئی شرعی قباحت ہو ایسی یا بد اخلاقی ہو یا کوئی ایسا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص پر ناراضگی کا 21 نمبر پر اس امام پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس کی امامت سے راضی نہ ہو، لمبی نمازیں پڑھائے۔ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے۔ نمبر 4، محبوب پاک اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو غلط بات کرتا ہے، جو اپنی چلاکی کے طور پہ نہ تھے۔ حضور کے پاس مقدمہ آیا، ترمذی میں موجود ہے، 2 آدمیوں کا مقدمہ تھا، ایک نے کہا جی میری ہے زمین، دوسرے بھائی نے کہا میری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے تم چرب زبانی دکھاؤ اور فیصلہ اپنے حق میں کسی سے کرا لو، آج تو فیصلہ کرا لو گے تو قیامت کے دن کیا کرو گے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں دستبردار ہو گئے۔ کچھ لوگ اپنی تیزی دکھاتے ہیں، تیزی فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں، کہتے ہیں سامنے والا تو بیوقوف ہمارے ہتھے آ گیا، وہ میں جیسے کہتا ہوں ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ آج بھی میں گیا تھا چکر دیا، 2-4 منہ پہ تعریفیں کی ہیں، واپس آ کے میں نے غیبت شروع کر دی۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی لوگوں کی تعریفیں منہ پہ کرے، پیچھے غیبت کرے، اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کھینچ ڈالتا ہے۔ وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو تیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، ممکن نہیں۔ اب لوگ نا فٹافٹ بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں محفل میں ہی تھا اور تو میں نے کسی کو بولنے نہیں دیا، طاقت ہی نہیں تھی۔ سنے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا جلال آتا ہے، حضور کتنے ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ حضرت زبیر بن عوام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق جو غار ثور میں روٹی پہنچاتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، ان کے شوہر ہیں حضرت زبیر بن عوام۔ اور حضور نے فرمایا سب کا کوئی نہ کوئی تنہائی کا دوست ہوتا ہے، جب دل کرتا ہے کہ فلاں نہ آئے تو میں اکیلے میں اس کے پاس بیٹھوں، فرمایا جب میرا کسی کے پاس اکیلے بیٹھنے کو دل کرے تو میں زبیر کو بلایا کرتا ہوں۔ اتنی محبت ہے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ۔ ان کا ایک پڑوسی تھا، اس پڑوسی کے ساتھ ان کی بحث ہو گئی کہ جوہر تھا جو حضرت زبیر بن، شارحین نے لکھا ہے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت میں جوہر تھا، تالاب تھا پانی کا، اس تالاب سے لوگ پانی لگاتے تھے کھیتوں کو، تھا ان کی ملکیت۔ پہلے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت تھے، اس سے آگے اس آدمی کے کھیت تھے۔ اب وہ آدمی کہنے لگا حضرت زبیر سے کہ پانی پہلے میں نے لگانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو پانی میرا ہے اور دوسرا پہلے کھیت بھی میرا ہے، جب میرے کھیت پانی پی لیں گے سیر ہو جائیں گے تو میں کھول دوں گا، تیری طرف آ جائے گا۔ اس نے بحث کی، جھگڑا کیا، ایک تو اس کا مقدمہ ناجائز ہے، پھر وہ جھگڑا لے کے آدر رسول پہ گئے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مروت فرماتے تھے، حضور خیال کرتے تھے، حضور کا طریقہ مبارکہ تھا جتنا کسی کا بھلا ہو سکے کسی سے اتنا کرا دیا کرتے، جتنا کسی کرنے والے کو تکلیف نہ اتنا بھلا۔ ایسا ہوتا ہے، مروت کا مظاہرہ کرے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ آپ کسی سے پیار کر کے تعاون کرتے ہیں، سامنے والا لالچ شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کل بھی دینا ہے تم نے، اب تم نے پرسوں بھی دینا ہے، اب فلاں دن بھی دینا، پیچھے پڑ جاتا ہے۔ مروت کا لوگ، غالب نے کہا تھا محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار، انہوں نے عجیب رنگ اختیار کر لیا ہے۔ اب جب وہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آیا نا، بات کی سمجھ تو آ رہی ہے نا اب حضرات کو، جب مقدمہ آیا نا نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور نے بات سنی تو نبی پاک سمجھ گئے کہ زبیر اس معاملے میں ٹھیک ہے، ان کی رائے، ان کا موقف درست ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا، حضرت زبیر سے فرمایا جا جب تیرے کھیت پانی پی لے نا تو پھر تو نے پانی کا کیا کرنا ہے، کھول دیا کر، اس کے کھیتوں کو بھی لگ جائے، ٹھیک ہے پہلے تو ہی پلا اپنے کھیتوں کو لیکن بعد میں کھول دیا کر۔ اس شخص نے فٹافٹ ایک بات کی، حضور کی نرمی کو دیکھا نا، محبت کو دیکھا، پیار کو دیکھا، وفا شیاری کو دیکھا کہ حضور تو جو بھی آتا ہے میٹھا ہی بولتے ہیں، جو بھی آتا ہے حضور پیار ہی کرتے ہیں۔ پتہ کیا کہا اس نے؟ کہنے لگا زبیر آپ کے پھپھو کے بیٹے ہیں نا، معاذ اللہ آپ کے پھپھی داد ہے نا، اس لیے آپ نے حمایت کی ہے، پھپھی داد ہے، میں رشتہ دار نہیں نا آپ کا۔ میرے رسول پاک نے یوں نظر اٹھائی، حضرت زبیر فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ تارے گرنے لگے، مجھے یوں لگا کہ زمین پھٹ جائے گی، مجھے یوں لگا کہ ابھی زلزلے آئیں گے، مجھے لگا قیامت سے پہلے قیامت آئے۔ حضور نے فرمایا تجھے تیری مار ہوئے،
میں تیرے ساتھ مربت کرتا ہوں اور تو کیا بولتا ہے؟ فرمایا اگر دھرتی پہ میں عدل نہیں کروں گا تو بتا پھر دوسرا کرے گا کون؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اس طرح کی بات کرتا ہے تو؟ جب حضور نے جلال فرمایا تو قدموں سے لگ گیا. حضور غلطی ہو گئی. حضرت زبیر فرماتے قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ ابھی جلال کے دارے بہ رہے تھے جلال کے دریا، اور ذرا وہ قدموں سے لگا تو آمنہ کے معصوم لال نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا. فرمایا میں سمجھاتا ہوں اور تم کیا کرتے ہو جواب میں؟ جب کوئی غلط بات کرتا ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں. اگر ہمارے بیٹے میں غلطی ہو تو ماننے کو تیار نہیں. بڑی پنچایت میں ہم کہتے ہیں یہ تو دودھ کا دھلا ہوا ہے، یہ خطا کار ہی نہیں سکتا معاذ اللہ. اگر بیٹی ہماری ہو اور اس کے سسرال سے کوئی پیغام آ جائے تو سوال ہے ہم مان جائیں. جھوٹ بولتے ہیں، غلط حتیٰ کہ ذاتیات پر اتر کر لوگ الزام تراشی کرتے ہیں، نجی زندگی پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، نیچے اتر آتے ہیں، گر کر بات کرتے ہیں. اور میرے بھائی، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کیا اس شخص پر، اظہار ناراضگی فرمایا اس شخص پر جو غلط بات کرتا ہے، جو غلط جگہ پر گفتگو کرتا ہے، اس پر جلال فرمایا. محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے حضور ناراض ہوتے ہیں جو جلال کرتا ہے، جو غلط بات کرتا ہے. میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدود اللہ کے معاملے میں آپ نے بات کان کھول کے سننی اور خاص توجہ کرنی ہے میری بات پر. ایک معاملہ ہے حدود اللہ کا. اللہ کے محبوب نا با اختیار ہے. قرآن کہتا ہے یحلی لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. محبوب اگر چاہیں تو کچھ چیزیں حلال کر دیں اور چاہیں تو گندی چیزیں حرام کر دیں. با اختیار ہے، اور اس اختیار کو حضور سید عالم نے استعمال بھی فرمایا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کو حضور نے اختیار بھی فرمایا. ایک صحابی آئے، بخاری میں موجود ہے، نے آ کے عرض کی حضور روزہ ٹوٹ گیا ہے، رکھا تھا، یا رسول اللہ میں نبھا نہیں سکا، ٹوٹ گیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا 3 روزے کفارے میں رکھ. اس نے کہا حضور ایک نہیں پورا ہو سکا مجھ سے. نبی پاک نے فرمایا جا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. اس نے کہا حضور کئی دنوں سے خود نہیں پیٹ بھر کے کھایا. اب میرے پاس کوئی آتا 2 باتیں پوچھتا، تیسری میں کہتا یار حالی کوئی نہیں، تو عجیب بات کر رہا ہے. میں تو ناقل ادھر سے بات پڑھی اور ادھر بیان کر دی، میں کچھ شارے تھوڑا ہوں معاذ اللہ تعالیٰ. نبی کریم با اختیار ہے، شارے ہیں دین کے معاملے میں، تشریح کرتے ہیں نبی کریم سید عالم علیہ السلام دین. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. حضور اگر چاہیں تو کسی بری چیز کو حرام کر دیں، چاہیں تو کسی اچھی چیز کو حلال کر دیں. اللہ نے اختیار دیا. کہنے لگا یا رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا. فرمایا چل اس طرح کر، 60 مسکینوں کو حضور نہیں کھلا سکتا. فرمایا چل 3 کو کھلا دے. کہنے لگا حضور سویر سے میں نے خود کوئی نہیں کھایا، میرے بچوں نے کوئی نہیں کھایا. تھوڑی دیر گزری تو ایک ٹوکرا کھجوروں کا آ گیا. حضور با اختیار ہے، ٹوکرا آیا کھجوروں کا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا اور مدینے میں جو غریب ہے اس کو دے دے، تیرے روزے ٹوٹنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں سب سے غریب میں ہی ہوں. تو حضور نے فرمایا روزہ تو نے توڑا ہے، کھجوریں میں دے دیتا ہوں، جا گھر جا کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. یہ اختیار ہے میرے نبی پاک کا، یہ میرے رسول پاک کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. ایک شخص نے کہا حضور میں 2 نمازیں پڑھوں گا، یا ایک روایت میں 3 پڑھوں گا. تو حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، میں تجھے 2 کی معافی دیتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس نے تہجد بھی پڑھی، اشراق اور چاشت بھی پڑھی، لیکن حضور با اختیار ہے میرے نبی پاک. رسول پاک با اختیار ہے نبی کریم علیہ السلام. لیکن حدود اللہ کا جب معاملہ ہوتا، حدود اللہ کا معاملہ، ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت، نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال فرماتے با اختیار ہے، چاہتے تو کسی چیز کی تبدیلی کر دیتے. اور جو سفارش کرنے آئے وہ بھی حضرت اسامہ بن زید ہے. ایک حد کے اسامہ بن زید کون ہے؟ اتنے محبوب ہے میرے نبی پاک کو کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے امام حسن اور حسین کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور اسامہ بن زید کو گود میں بٹھایا. جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق جناب اسامہ بن زید کو 500 دینار زیادہ دیتے تھے. لوگ کہتے کیوں دیتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ نبی پاک اس سے بڑا پیار کرتے تھے.
جس دن محبوب کا وصال ہوا جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کا سپہ سالار بنا کے نبی پاک نے بھیجا. وہ سپہ سالار تھے حضرت عمر فاروق اور مولا علی جیسے لوگ اس میں بطور سپاہی شامل. غلام کے بیٹے سے اتنا پیار. اور اس دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب حضور حج کے موقع پر عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلے. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ایک بندہ رہ گیا ہے، وہ آئے گا تو مزدلفہ جائیں گے. تو کچھ نو مسلم صحابہ تھے، وہ کہنے لگے ہم نے سوچا کسی قبیلے کے سردار کی بات ہو رہی ہے. لیکن تھوڑی دیر گزری تو کالے رنگ اور موٹی ناک والے اسامہ بن زید آ گئے. میرے محبوب نے فرمایا یہ میرا غلام زیادہ ہے، پیچھے رہ گیا. جب تک یہ نہ آتا قافلہ نہ چلتا. ایک طرف محبت کا یہ حال، اور دوسری جانب فتح مکہ کے موقع پر قریش کی ایک بی بی نے چوری کر لی. مقدمہ دائر ہوا، تفتیش کے بعد جرم ثابت ہو گیا. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. وہ لوگ حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے اور بڑی حکمتیں بیان کی، بڑے دلائل دیے، بہت ساری باتیں سمجھائیں. کہنے لگے ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا ہے، ذرا دین میں آ جائیں گے، تھوڑے سے سمجھ جائیں گے، پھر حد قائم ہوگی تو بھاگیں گے نہیں. ذرا انہیں آ لینے دو، سمجھ لینے دو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیے تھوڑی سی حضور رعایت کر دیں، ذرا قریب آئیں گے تو حد جاری ہو جائے گی. حضرت اسامہ بن زید تیار ہو گئے. انہیں پتا تھا کہ حضور میری بات کبھی لوٹایا نہیں کرتے. جناب اسامہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب آ کے بیٹھا، اور میں نے بیٹھا نا جب حضور کے پاس تو بات کوئی نہیں کی. سرکار نے رخ پھیرا، کیسے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ. سب کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کی حضور ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی. تو حضور نے فرمایا کرو. یا رسول اللہ بات ذرا مشکل ہے. فرمایا تو کر تو صحیح. حضور وہ چھوٹی سی سفارت. فرمایا بول بات کر اسامہ، تیری بات کون لوٹاتا ہے؟ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ قریش کی بی بی جس پر چوری ثابت ہو گئی ہے، اگر اسے تھوڑی رعایت مل جائے تو اس کا قافلہ نیا نیا آیا ہے، قبیلہ نیا نیا اسلام قبول کیا، حضور تھوڑی رعایت مل جائے تو چلو پختگی کے بعد جیسے آپ چاہیں گے. میرے محبوب نے رخ پھیرا تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا، بس غضب سے ان کے خدا بچائے. فرماتے ہیں میں کانپنے لگا. نبی پاک نے فرمایا اسامہ مجھے تو بڑا پیارا ہے، بڑا عزیز ہے، پر میں رب کریم کے حدود کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. جہاں التل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس معاملے میں میں کسی شخص کی رعایت نہیں کرتا. فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہی اس لیے ہوئی کہ غریب جرم کرتے تھے تو سزا ملتی تھی، امیر جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیے جاتے تھے. فرمایا خبردار تم نے جرأت کیسے کی اس معاملے میں سفارش کرنے کی؟ اسامہ کہتے میں ہانپتا کانپتا لرزتا مسجد سے چلا گیا. صبح کی بات تھی، جمعے کا خطبہ شروع ہوا، مدینے والے محبوب منبر پہ بیٹھے. جناب اسامہ فرماتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا. میرے محبوب کے جملے حضور نے بات کہاں سے شروع کی؟ فرماتے ہم سب جانتے تھے کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت حضرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ پیار ان سے کرتے. جتنی دفعہ جناب فاطمہ آتی کھڑے ہو کے استقبال ہوتا اور فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جملے کیا ارشاد فرمائے؟ فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کی حد کے معاملے میں سفارش کرتے ہیں. فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا. فاطمہ بنت محمد کو بھی سنا ہوتی. وجہ لفظ کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا میں اپنی محبت پر پیر رکھتا، محبت کچل ڈالتا، لیکن اللہ کے دین کو نافذ کرتا. میں فاطمہ کے ساتھ، بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ میرا جملہ آپ نے سمجھا نہیں. فرمایا میں اپنی محبت کو کچل ڈالتا، اپنی محبت کو بولیے، اپنی محبت کو گویا کچل ڈالتا، اور اللہ کے دین کو میں دین کے معاملے میں کسی کی رعایت. یہاں تو پیر صاحب کہتے ہیں تبلیغ کی تو بگڑ جائیں گے، ان کو کہہ دیا دین پہ عمل کرو تو یہ آئیں گے نہیں. کہتے میں تینوں خواب دیکھی سی راتی تو مینوں نظر آیا سا، بابا فرید صاحب بھی تینوں یاد کر رہے تھے میری خواب میں. اس کو چڑھایا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کو ڈانٹا نہیں جاتا شرعی معاملات میں. کہتے ہیں ہمارا خیال رکھتا ہے نا اتنا ہی کافی، دین کا رکھے چاہے نہ رکھے. میرے عزیز میرے نبی کریم
سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدود اللہ کے معاملے میں سخت حکم دیا. یہاں لوگ کہتے ہیں میرا پتر نہیں مانتا, وہ کہتا ہے ساری رات ناچ گانا کرنا ہے. نہیں جی, منڈا نہیں مانتا. محبت دیکھنی ہے کہ دین دیکھنا ہے؟ نہ بولو لیکن بات تو سچی ہے نا, بولے نا بے شک آپ حضرات, لیکن بات تو سچ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے, خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. غلام زغارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوگا. چلو جنہیں بولو انہیں تو دیکھو گے نا انشاءاللہ تعالی, باقی بھی عمر دیکھ کے صحیح انشاءاللہ تعالی. بیٹے کی بات ماننی چاہیے کہ نبی پاک کی؟ باپ کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ بھائی کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ کہتے جی وہ فلاں نہیں مانتا, کیا مطلب ہے تیرا؟ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تجھ سے تو بڑا پیار ہے نا, لیکن فاطمہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے. اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں پیار نہ دیکھتا, میں رب کا دین دیکھتا. میں حدود اللہ نافذ کرتا, حدود اللہ. نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آتا تھا جب کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا. نبی رحمت علیہ اصل بات کیا تھی؟ بڑی محنت سے حضور نے دین سجایا, بڑی محنت سے. ہم لوگ کہتے ہیں نا میرا خون پسینہ شامل ہے, اور میرے بھائی اس دین کی بنیادوں میں میرے رسول کا خون پسینہ شامل ہے. صحابہ کہتے ہیں جب مسجد نبی بنائی تو حضور جب اینٹیں اٹھاتے تھے تو پسینہ بہہ کے اینٹوں پہ گرتا تھا, اسی لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے, اس لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے. حضور کا پسینہ گرتا تھا. اور احد میں میرے رسول پاک نے یوں اپنے خون کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیا اور کہا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, یہ مجھے جانتے نہیں, انہیں ہدایت کا نور عطا فرما. اور میرے بھائی خون پسینہ حضور نے دین سینچا سوارا, اپنی اولاد کی قربانی دی. جس مکان کو تو نے اپنے ہاتھ سے ٹائلیں لگائی ہو, تیرا اپنا بیٹا بھی وہ ٹائل توڑ دے تو تھپڑ مارتا ہے. وہ تجھے پتا نہیں میں نے پردیس کاٹ کاٹ کے بنایا ہے اور تو توڑ رہا ہے. معمولی سمجھتے ہو دین کی دھجیاں بکھیرنا؟ جب تو دین کی نافرمانی کرتا ہے تو مدینے والے رسول کا دل دکھ جاتا ہے. گویا حضور فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو, میں نے بڑی مشقت سے تمہیں دین دیا ہے, میں نے خون پسینہ لگا کے تم تک پہنچایا تھا, تم نے ایک رات میں اڑا کے رکھ دیا, تم نے چند منٹوں میں تباہی لگا دی سارے دین کی, ساری شریعت کی دھجیاں بکھیر دی. اور میرے بھائی میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کرتے اس لیے کہ محبت سے دین سینچا تھا, سوارا تھا. خیال کریں, غور کریں, میرے محبوب کریم محبوب پاک علیہ السلام کن باتوں میں جلال فرماتے, امتیوں سے ناراض ہو جاتے. حضرت عمر کی شان سے تو کوئی انکار نہیں نہ کر سکتا. میرے محبوب نے خود فرمایا ہے, فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث یوں بھی ہے, فرمایا جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا. یہ لوگوں کو گناہ ہی نہیں کرنے دے گا تو لوگ دوزخ میں جائیں گے کیسے؟ یہ تالا لگا دے گا دوزخ کو. اتنا عظیم شخص. جناب عمر کہتے ہیں مجھ سے بھی حضور ایک دن ناراض ہو گئے, غضب سے ان کے خدا بچائے, غضب سے ان کے خدا بچائے. جلال باری عتاب میں مجھ سے بھی ناراض ہو گئے, اور گرا جو نگاہ سے ان کی وہ سنبھل نہیں سکتا. حضرت عمر فرماتے ہیں کئی مہینوں حضور کے ان جملوں کی اس ناراضگی کی ٹیسیں میرے سینے میں اٹھتی رہیں, اور آج بھی جب خیال آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا ہوں کہ اللہ وہ میری بڑی خطا تھی. سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا عمر ہوا کیا؟ تو فرمانے لگے مجھے پتا چلا کہ تورات انجیل اور زبور بھی اللہ کی کتابیں ہیں, تو میں کہیں سے تورات اٹھا لایا اور مسجد نبوی میں نے بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی. فرمانے لگے مدینے کے محبوب تشریف لائے, حضور نے میری طرف دیکھا اور حضور تورات کو بھانپ گئے,
देख गए कि तौरात है। नबी पाक ने फरमाया क्या पढ़ रहे हो? अर्ज की हुजूर तौरात पढ़ रहा हूं। तो फरमाते हैं हजरत उमर ये लफ्ज मेरे मुंह से निकले तो मैंने हुजूर के चेहरे का रंग बदलते देखा, बस गजब से उनके खुदा बचा। मैंने रंग बदलते देखा, चेहरा अनवर पे जलाल देखा, और हुजूर ने फरमाया उमर जो दीन मैंने तुम्हें दिया है वो मुकम्मल नहीं, जो पैगाम मैंने तुम तक पहुंचाया है वो कामिल नहीं, जो शरीयत मैं लेके आया वो अकमल ने एक दर फड़िए एक नु मनिए एक दई हो के मरिए। फरमाया वो मुकम्मल और कामिल नहीं, कामिल नहीं। हजरत उमर कहते हैं यार सुनना क्या हुआ? फरमाया तू तौरात पढ़ रहा है। और फिर हुजूर ने अगले लफ्ज अदा फरमाए, फरमाया कसम मुझे अल्लाह की इज्जत की, अगर आज मूसा हयात जाहिरी में होते, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अगर आज हयात जाहिरी में होते तो फरमाया वो मेरा कलमा पढ़ के मेरी शरीयत की पैरवी करते। तुम तो रात पढ़ रहे हो, तुम लोगों के पीछे जा रहे हो। फरमाया मैं अपनी मोहब्बत के मामले में किसी की शराकत पसंद है। आप लफ्जों पे गौर करें ना, जब मिशकात में हुजूर आए हैं तो एक सहाबी कह रहे थे हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, दूसरे कह रहे थे जनाब ईसा रूहुल्लाह है, तीसरे कह रहे थे इब्राहिम खलीलुल्लाह है। हुजूर ने क्या फरमाया था? जरा अंदाज देखिए ना, एक मन में एक दर फड़िए तो एक दे हो के मरिए। मोहब्बत में शराकतदारी काबिल कबूल है, ये कैसे हो सकता है? मेरे सामने को किसी और का नाम ले जाइए, मुमकिन है? कोई नहीं। मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह रियाकारी पे बात कर रहे थे, दिखावा ना करो, दिखावा ना करो, किसी और को अल्लाह की इबादत में शामिल ना करो। उनका एक बेली कहने लगा मियां साहब समझ नहीं भी लगती कि रब करीम को क्यों इतना नापसंद है, कोई और भी देख ले, क्यों इतना नापसंद है? वो बंदा सादा था, उसको कुरान मजीद की आयात की और अहादीस के दलाइल की समझ नहीं आ रही थी, ज्यादा ही कमजोर था, ज्यादा ही सादा था, देहाती था। तो मियां साहब कहने लगे और नहीं अल्लाह की इबादत में किसी और, कहने लगा बड़ा हौसला होता है बंदों का, बंदे दो तीन लोगों को बर्दाश्त, अल्लाह क्यों? रियाकारी क्या मतलब? तो मियां साहब ने उसको समझाने के लिए मिसाल दी, समझाने के लिए, बिला मिसालो बिला तशबीह, सिर्फ समझाने के लिए। मियां साहब फरमाने लगे आज घर जाना और अपनी बीवी से कहना तेरे सामने किसी गैर का नाम ले। लगा हुजूर ओदी मैं जुबान ना कट दियांगा, फिर रहना सु मेरे घर ही रहना सु ना लेके। तो आप फरमाने लगे तेरा तो हौसला एक दूसरे बंदे का नाम का नहीं है, हालांकि तू उसका मालिक तो नहीं, सिर्फ उसका खामंद है, और अब तो तेरा मालिक है, अल्लाह मालिक है, उसके सामने तू शराकतदारी करे। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत में शराकतदारी को पसंद है। एक सहाबी कह रहे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, एक कह रहे हैं जनाब ईसा ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, तीसरे कह रहे हैं मूसा कलीमुल्लाह, चौथे कह रहे हैं हजरत ईसा। हुजूर आए और मैं क्या कह रहे हो? आला व आना हबीबुल्लाह। वो सारे अपनी अपनी शानों वाले हैं, तुम मेरी तरफ देखो, मुझे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, मैं अल्लाह का महबूब हूं, तुम दाएं बाएं को देखते हो, मेरी तरफ देखो। हजरत सैयदना उमर फारूक को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर अगर हजरत मूसा हयात जाहिर में होते तो मेरा कलमा पढ़ते। तुम दाएं बाएं देख रहे हो, कोई बचा नहीं होगा सियासतदान जिसने क्रिसमस का केक ना काटा हो, कोई बचा नहीं होगा। किसी ने, कोई होली में जा रहा है, कोई दिवाली में जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। अब और भी कुछ लोग जदीद हो गए, अरब की जमीन पे मंदिर बनाने की इजाजत मिल गई है जी, सियाने हो गए। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मनसूख हो गए दीन, अब कयामत तक सिक्का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अब कयामत तक डंका लगेगा तो या रसूल अल्लाह के नारे का डंका बजेगा। अब किसी और की बात चल सकती? अगर दुनिया में अब इबादत होगी तो मस्जिद में होगी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। अब मेरा दीन गालिब होगा, ये तमाम दीनों पर छा करके वक्त गुजारेगा। मुसलमान थोड़े थोड़े सियासी मुफाद के लिए, छोटे छोटे सियासी, आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं जो कुफारो मुशरिकीन के इज्तिमात में जाके बैठेगा, सुबह कयामत अल्लाह की बारगाह से सजा दी जाएगी। और तिरमिजी शरीफ में हदीस है, मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग मुसलमानों के घर रहेंगे, मुसलमानों के घर पलेंगे, मुसलमानों के घर मरेंगे, मुसलमान जनाजे पढ़ेंगे, दफन करेंगे, कफन दिए जाएंगे, उनके लिए बाद में इज्तिमात भी मुनक्कद होंगे, उनके नाम पर लोग दुआएं भी करेंगे, जाने क्या कुछ होगा, बाद में उनकी बरसियां भी मनाई जाएंगी, सेमिनार भी होंगे।
लेकिन जब कयामत के दिन खड़े किए जाएंगे तो ईसानियों और यहूदियों के साथ खड़े किए जाएंगे, ईसानियों और यहूदियों के साथ खड़े किए जाएंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी वजह? तो हुजूर ने फरमाया, रहते मुसलमानों के घर में थे पर इनके दिल ईसानियों के साथ धड़कते थे, इन्हें उनकी तहजीब पसंद थी, ये उनके तौर तरीके को अपनाते थे। मन तशब्बह कौमुन फहुव मिनहुम, और जो किसी कौम से मुशाबत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से हुआ करता है। मेरे भाई, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संग मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने किसी गैर का नाम अपने नाम के साथ पसंद, किसी और नबी की तौहीन को कुफ्र करार दिया। सब नबी को शान मेरे रसूल ने अता फरमाई। किसी पैगंबर के बारे में कोई बात करता तो हुजूर कहते नहीं वो अल्लाह के रसूल है, खबरदार, इजाजत नहीं। लेकिन अपनी उम्मत को इजाजत नहीं दी कि तू किसी और की तहजीब पे चल, तू किसी और के तरीके को अपना। आज हम ये समझने से कासिर हैं कि लोग क्यों इस तरह करते हैं, अपनी तहजीब, अपने तौर तरीके। 14 अगस्त को बड़ा मशहूर कालम नवीस हमारे मुल्क का, उसको बड़े लोग पढ़ते और सुनते हैं। उसने कहा कौमों का मजहब नहीं होता, मुल्कों का मजहब नहीं होता, मजहब तो इंसानों का होता है। हर मजहब के आदमी को खुल के छुट्टी है, वो जो मर्जी बोले, जो मर्जी कहे। तो मैंने कहा, अजीब नादान हो, अगर कौमों का मजहब ना होता तो फिर तुमने इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्यों रखा था? तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो इसका कोई मजहब था तो 7 लफ्ज़ इस्लाम आया ना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुल्क का मजहब रखा तो फरमाया कि ये हुदूद हरम है, इसके अंदर काफिर, यहूदी, ईसाई, सिख को दाखिले की इजाजत है। नबी पाक से ज्यादा गैरों का ख्याल रखने वाला कौन था? लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी तहजीब को, उनके तमद्दुन को, उनके तरीकों को, उनके तर्ज हयात को मुसलमानों का अपनाना पसंद नहीं फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम जलाल फरमाते थे, हुजूर नाराज होते थे अगर कोई शख्स। अब आखिरी हदीस सुन लें और बात खत्म करने की तरफ आऊं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना, एक सहाबी ने, एक बिल थी, चींटियों की, उसको आग लगा दी तो हुजूर ने फरमाया, आग का अजाब सिवाय अल्लाह के कोई दूसरा नहीं दे सकता। शरीयत इस्लामिया के अंदर ऐसी सजाएं नहीं है, अगर हैं भी तो उसमें भी आइमा का इख्तलाफ है। ऐसी सजाएं नहीं है जिनमें किसी को जलाया जाए किसी को। बाकी सजाएं तो हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जलाने की सजा सिर्फ अल्लाह देगा, सिर्फ अल्लाह। हुजूर इससे मना फरमाते थे। जाग रहे हैं आप लोग? तवज्जो है मेरी बात पर? लेकिन नबी पाक की नाराजगी देखें, हुजूर का जलाल देखें, गजब से उनके खुदा बचाए। हुजूर का जलाल देखें। मेरे करीम रसूल ने फरमाया, मेरा दिल करता है मैं इशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में आऊं और किसी को हुक्म दूं कि वो जमात कराए। मेरा दिल करता है, ये बुखारी मुस्लिम है, किसी को हुक्म करूं कि वो जमात कराए और खुद मैं मदीने के जवानों को साथ ले लूं, लकड़ियां इकट्ठी कर लूं। और फरमाया, जो लोग इशा की नमाज पढ़ने नहीं आते, मेरा दिल करता है उनके घरों को आग लगा दूं, जल जाए, वो बर्बाद हो। इतनी नाराजगी। हजरत अबू हुरैरा ये हदीस सुनाया करते थे तो रोया करते थे। फरमाते थे, इतना सख्त हुक्म। हुजूर ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है मैं जला दूं वो घर, तबाह हो जाए, जल जाए वो लोग, उजड़ जाए वो घर। जिस घर के बसने वाले इशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में, मैं जला दूं। तू कैसे कहता है मेरे घर में बरकत आ जाएगी और मैं नमाज ना पढ़ूं? तू कैसे कहता है सुकून आ जाएगा और मैं नमाज पढ़ने ना जाऊं? जिससे रसूल पाक ही नाराज है, जिससे नबी पाक ही नाराज है। और हुजूर फरमाते हैं फलां घर बर्बाद हो जाए, तो आबाद कैसे हो सकता है? खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। मेरे हबीब पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दिल चाहता है जला दूं। अगर मुझे औरतों का ख्याल ना होता, अगर मुझे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं जला डालता वो घर। जो घर के रहने वाले कलमा तो पढ़ते हैं पर मस्जिद में